دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شین کو جس طرح ادا کیا ہے، رسول کے ماننے والے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اسی طریقے سے بڑی شین کو ادا کرتے ہیں۔ جب وہ بڑی شین کو اس طریقے پر ادا نہیں کرتے ہیں، استاد لقمہ دے دیتا ہے، ٹھہرو بچے تم نے غلطی کی ہے، شین کو پڑھا جائے گا شین کی طرح، سین کو پڑھا جائے گا سین کی طرح، سا کو ادا کیا جائے گا سا کی طرح۔ استاد سکھاتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ ہیں، قرآن کریم کی تجوید بھی محفوظ ہے۔ ایسی کتاب ہے کوئی دنیا میں؟ لا سکتا ہے کوئی ایسی کتاب جس کتاب کو اپنے سینوں میں بسانے والے سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں موجود ہوں، اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا آج سے 1400 سال تک پوری دنیا عاجز ہے۔ اور قرآن کریم کے اس اعلان پر ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی اس قرآن کریم کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن کریم آج بھی آفتاب ہدایت بنا ہوا ہے، آج بھی سرچشمہ زندگی بنا ہوا ہے، آج بھی ہمیں اور آپ کو رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ دنیا والو تم کیا سمجھو اس کلام کا مقام، تم کیا سمجھو اس قرآن کا مرتبہ، تم کیا سمجھو اس قرآن کی اہمیت، تم کیا سمجھو اس قرآن کی عظمت۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کی تمام کلاموں پر، تمام باتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر۔ یعنی گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جس طرح تمام کے تمام لوگ مل کر کے، بڑے بڑے سپر پاور اور زیرو پاور مل کے، نہ جانے کون کون سے ایٹم بم استعمال کر کے، اور اپنے ساری طاقت، اپنی ساری قوت خرچ کر کے بھی اللہ رب العزت کا جس طرح کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی مل کر بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خداوندی کلام ایک طرف اور تمام کے تمام لوگوں کے کلام دوسرے طرف، اللہ رب العزت کے کلام کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کلام کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس کتاب سے مربوط ہو جائیں، خود کو مربوط کریں، اپنی نسلوں کو مربوط کریں، اپنے بچوں کو اس قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والے لوگوں کو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ہے کوئی رائٹر، ہے کوئی مصنف، ہے کوئی کتابوں کا تحریر کرنے والا مؤلف و مصنف، ہے کوئی مرتب جو اپنی ترتیب دادا کتاب کو، جو اپنی تعلیف کردہ کتاب کو، جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے والے لوگوں پر اتنے انعامات کی بارش برساتا ہو؟ لیکن ہمارا پروردگار وہ ہے جو اس کتاب کے پڑھنے والوں پر اتنی بارش برساتا ہے، اتنے رحمت برساتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا الف لام میم اگر تم پڑھو گے تو تمہارا مالک و خالق الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے تمہیں صرف 10 نیکیاں دے گا، نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف لام میم اگر تم پڑھو گے 10 نیکیاں تمہیں ملے گی۔ اس قرآن کریم کا مقابلہ کوئی نعمتوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کریم کے پڑھنے پر جتنی نوازش اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کوئی شاہی کلام کے پڑھنے پر کوئی بادشاہ اتنا
اتنا نہیں نوازتا، اتنی نعمتوں کی بارش نہیں برساتا ہے جتنا ہمارا رب اس قرآن کریم کی تلاوت پر ہمیں ہمارے اور آپ کے اوپر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ بتائیں انسان کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آئے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم رو رہے تھے اور دنیا خوش ہو رہی تھی، لیکن ہم اور آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت باوجود کی پیدائشی طور پر ہماری اپنی کوئی اہمیت نہیں، اللہ رب العزت ہمیں اہمیت والا بنا دیں گے۔ اور یہ اہمیت ہی تو ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسانے والے کو اپنے سینوں میں بسانے والے کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کر کے دنیا والوں کو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میری کتاب کو اپنے سینوں میں بسانے والے کے ساتھ جو انعام، جو اکرام اور جو تعظیم و تکریم میدان محشر میں ہوگی اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں بھی ایک جھلک آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ خود بھی قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسائیں اور اپنی اولاد کو قرآن کریم سے مربوط کریں۔ آج یہ بات کہتے ہوئے ہمارا سینہ پھٹ رہا ہے کہ ہم اور آپ اتنی عظیم الشان کتاب سے اپنی اولاد کو دور رکھ رہے ہیں۔ فیشن کے نام پر، تعلیم و ترقی کے عنوان پر ہم اور آپ یہ بھول گئے کہ اللہ رب العزت کی کتاب بھی کوئی پڑھنے والی چیز ہے۔ ہماری اولاد اپنی جوانی کی عمر میں دنیا کے تمام احوال سے باخبر ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا کون تھا، اسے معلوم ہے کہ جہاز کا کھوج کرنے والا کون تھا، کس نے جہاز کی ایجاد کی ہے، اسے معلوم ہے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل کا آوشکار کرنے والے کون لوگ تھے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو اسے یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جائے گی، اگر نہیں معلوم تو اسے یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ رب العزت کتنے ثواب کا معاملہ فرماتے ہیں، کتنے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اولاد آج قرآن کریم سے بہت دور ہے، اور اگر میں کہوں آپ برا نہ مانیے گا، ہماری اور آپ کی اولاد کی اکثریت تو ایسی ہے، اسی مسلم سماج کی اکثریت ہے جو جوانی کی عمر تک پہنچ گئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کریم تو آپ کو پڑھنا آتا ہوگا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آئیے اب قرآن کریم کی تلاوت کر دیجئے، قرآن کریم پڑھ کر ان کے نام پر ایصال ثواب کر دیجئے۔ اولاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے سینے اور ان کے بدن تھرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب، حافظ جی، مولانا صاحب اور مفتی صاحب ہمیں معاف کیجئے گا، ہماری زبان قرآن کریم کی تلاوت پر نہیں چل پا رہی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کالج اور یونیورسٹی کا تو رخ کرایا، اگر نہیں کرایا تو مکتب کا رخ نہیں کرایا۔ ہم اپنے مرے ہوئے والدین پر، وفات پڑے ہوئے والد پر بھی قرآن کریم کو پڑھ کر ان کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ جس طرح حافظ محمد مہر الدین صاحب آپ کے سامنے، آخر ان کے بھی تو والدین ہیں، ان کے بھی تو گھر والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی آرزو تمنا ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی تمام آرزو کو ایک طرف رکھا اور کہا نہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا اپنے سینے میں اللہ رب العزت کا کلام بسائے گا، قرآن کریم کو یاد کر کے اپنے سینے کو قرآن کریم کے نور سے منور کرے گا۔
اور ہم اور آپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا اگر حافظ بن گیا تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے گا، وہ انجینئر نہیں بن پائے گا۔ آپ ہمت کریں، بہت سے حفاظ اس طرح کے ہیں جو حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، جو حافظ بھی ہیں اور ماسٹر بھی ہیں، جو حافظ بھی ہیں اور IAS PCS کی تیاری انہوں نے کوالیفائی کی ہے اور IAS PCS کی ہے۔ اس لیے آپ اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے، اپنی اولاد کو کم از کم اتنا ضرور بڑھا دیجیے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کے نام پر ایثار ثواب کرنے والی ہو، ورنہ یاد رکھیے زندگی کا یہ ثواب ہمیشہ رہنے والا نہیں، زندگی کا رشتہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن ہماری بھی آنکھیں بند ہوں گی اور آپ کی بھی آنکھیں بند ہوں گی، اس وقت ہمیں اور آپ کو تکلیف، افسوس اور ہمیں اور آپ کے لیے حسرت کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ سوچیں گے کاش اپنی اولاد کو ہم دین سے آراستہ کیے ہوتے، اور یہ تو دنیا ہے دنیا۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی موجودگی میں حافظ قرآن کو بلائیں گے، حافظ قرآن کے ساتھ اعزاز کا معاملہ ہوگا اور ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں حافظ بھی تشریف لائے اور ان کے ماں باپ بھی تشریف لائے۔ ماں باپ آئیں گے اور ان کے سر پر سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں، تمام دنیا والوں کی موجودگی میں، جو کل تک یہ تانے دیا کرتے تھے کیا پڑھا رہے ہو اپنے بچے کو، کیا سکھا رہے ہو اپنے بچے کو، کون سی تعلیم دے رہے ہو، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ دیکھیں گے حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جا رہا ہے، ان کے سر پر سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، ماں باپ کے سر پر سورج سے زیادہ روشن تاج اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ اس کا بچہ حافظ قرآن ہے، تو خود اس بچے کے ساتھ کیا عزت اور کیا احترام کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی ہمتوں کو بلند کرتے ہوئے اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کیجئے، اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ کیجئے۔ میں اللہ رب العزت پر بھروسہ اور اعتماد کر کے کہتا ہوں، جو بھی قرآن پاک سے جڑتا ہے بلند و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اگر قرآن پاک سے جڑیں گے بلند و عرفہ ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی قرآن پاک سے جڑیں گی، بلند و بالا ہو جائیں گی۔ دنیا عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھے گی، ان کے قدموں میں اور ان کے پاؤں کی ٹھوکر پر بڑے بڑے سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتوں کے تاج ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنی ہمتوں کو بلند کر کے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اور کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ آپ کی اولاد قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے والی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں حافظ مہر الدین صاحب، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اور ان کے پورے گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی محنتوں سے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسانے والا حافظ قرآن تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ حافظ مہر الدین کے علم و عمل میں اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے اخیر زندگی تک ہمیشہ مربوط رکھیں اور ہمیں اور آپ کو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔